السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد وقار صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصبہ ہیلتھ ٹپس۔ محترم ناظرین، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہیلتھ کے مشورے اور اسی طرح طبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج، قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اور طب کی روشنی میں بھی۔ محترم ناظرین، مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا جو ایز اے پیشنٹ میرے پاس کلینک میں آئے، کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مجھے احتلام کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اس بیماری کو انگریزی میں تو کہتے ہیں نکٹرنل ایمیشن، یعنی احتلام کا کثرت سے ہونا۔ اور محترم ناظرین، یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان اوور فلو ہو جاتا ہے اور گرم خوراک کا کثرت سے استعمال کرنا، سیکسی لٹریچر کا پڑھنا اور ایسی چیزوں کا پڑھنا جس سے انسان کے جذبات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں، اور اسی طرح بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا اور چائے کا بہت زیادہ کثرت سے پینا اور اسی طرح کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، اس کی بہت ساری ریزن ہیں۔ اور اسی طرح ایسے فحش قسم کے جو ہے وہ کلپ دیکھنا، جو ویڈیوز ہیں ایسی دیکھنا جس سے جذبات خراب ہوں۔ محترم ناظرین، دوسرا اس کا اور بھی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں جس سے یہ بیماری جو ہے وہ عام ہو سکتی ہے۔ اگر 1 سے 2 مرتبہ یا ویکلی 1 مرتبہ یا مہینے میں 4 مرتبہ بھی اگر نکٹرنل ایمیشن کی پرابلم ہو تو ناظرین یاد رکھیں کہ یہ بیماری نہیں ہے۔ یہ اب جب آپ گلاس کی مثال لے لیں کہ گلاس کے اندر اگر پانی ڈالا جائے تو ایک لمٹ تک وہ پانی، ظاہری بات ہے اس کا ایک لبالب اس کو بھر دیا جائے، جب وہ بھر چکا ہو تو اس کے اوپر اور پانی ڈالیں تو ظاہری بات ہے وہ باہر ہی آئے گا۔ تو جب انسان کے جسم کے اندر فلوئڈ جو انسان کی یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ منی، جب یہ اوور فلو ہو جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی پھر باہر آتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کا علاج اگر تو 3-4 مرتبہ سے زائد یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، کیونکہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ زیادہ تر سٹمک کی یعنی ہماری خوراک کا صحیح ہضم نہ ہوگا اور سٹمک کے اندر ہیٹ کا ہو جانا، تیزابیت کا بڑھ جانا، اور اسی طرح جگر کی گرمی کا ہونا بھی اس میں یعنی اہمیت رکھتا ہے کہ جگر کے اندر اگر زیادہ ہیٹ ہوگی تب بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کا علاج بہت ہی آسان اور حل ہے۔ آسان حل اس کا کیا ہے جی؟ ایک تو دوپہر کے وقت کھانا مت بے شک کھائیں، لیکن تھوڑا سا سیلڈ بنا لیں کچی سبزیوں کا، اور ایسا سلاد بنائیں جس کے اندر بند گوبھی ہو، چکندر ہو اور لیمو ہلکا سا ڈال لیں، بالکل لائٹ سا ٹیسٹ بنانے کے لیے۔ اگر نہ ڈالیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر لیمو ڈالیں گے تو لیمو جو ہے یہ انسان کے معدے کو پتلا کرتا ہے، لہذا اس کو اگر اس میں نہ ڈالیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو کچی سبزیاں 4-5 قسم کی لے لیں اور ان کو اتنا باریک کریں جیسے دال چنے کی کا دانہ ہوتا ہے، اس قدر چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے تو اس کے ایک پیالے میں ڈال لیں، مٹی کے پیالے میں ڈال کے اس کے اوپر نمک پتھر والا استعمال کریں، آیوڈین ملا نمک استعمال بالکل قطعاً مت کریں، اور اس کو کر کے چھوٹے چھوٹے جیسے لقمے لیتے ہیں اس طرح چمچ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بائٹ لیے جائیں اور اس کو خوب چبا کر کھایا جائے۔ اور یہ صرف 2 سے 3 ہفتے کرنے سے اس بیماری کا ایک تو علاج یہ ہے، یہ انشاءاللہ الرحمن مریض بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور اس میں کسی قسم کا کوئی فاسٹ فوڈ نہ یوز کیا جائے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کولڈ ڈرنکس استعمال نہ کی جائے، کسی قسم کے کوئی تلی اشیاء استعمال نہ کی جائے، بینگن کا استعمال مت کثرت سے کریں، تھوڑا بہت استعمال ایسی چیزیں کرنے سے سبزیاں کوئی حرج نہیں، لیکن کثرت سے مت استعمال کریں۔ انڈوں کا استعمال بند کر دیں، جو بہت زیادہ کثرت سے انڈے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیلا کھائیں، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کریں، یعنی گنے کا رس پئیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جس کو گنڈیری کہتے ہیں وہ چوسیں، اور اس کے بعد آپ چکندر جو ہے وہ کھائیں، اور اس کے علاوہ چکوترے کا رس پئیں، ٹھیک ہے جی، اور انشاءاللہ الرحمن اس سے یہ بیماری امید ہے، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 100% ٹھیک ہوگی۔ دوسرا ناظرین، ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹافیسیگیریا، اور یہ 30 پوٹینسی میں پرانے مریض کے لیے استعمال کریں جس کو بہت پرانا مرض ہو چکا ہے، اس نے بہت ٹریٹمنٹ کروایا ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو اسٹافیسیگیریا میڈیسن ایسی ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں صبح دوپہر شام 5-5 قطرے
آدھا کپ پانی لے کر اس میں ڈال کے خالی معدے پیا جائے، انشاءاللہ اس سے بھی یہ بیماری بہت جلد کنٹرول ہوتی ہے اور ختم ہو کر انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے گا، اور ہمارے چینل قصوہ ہیلتھ ٹپس کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے۔